السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا؟ مجھے امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ ویلکم ٹو دی نیو ولاگ۔ تو یہ ولاگ جی ایک سفر سے شروع ہو رہا ہے، اور سفر ایسا کہ زندگی میں ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ اسے یہ سفر نصیب ہو، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو یہ سفر نصیب فرمائے۔ اور آج ہم جا رہے ہیں الحمدللہ مدینہ پاک، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے۔ اور ہمارا سفر شروع ہوا تھا عصر کی نماز پڑھ کے ہم نکلے گھر سے تقریباً 4:30 بجے، اور پہلے ہم نے پیٹرول ڈلوایا، اور پھر جو کچھ ضروری چیزیں لینی تھی بچوں کی کھانے پینے والی سنیکس اور جوسز وغیرہ وہ لیے، اور پھر ہم اپنے سفر کی طرف گامزن ہو گئے۔ تو رش بالکل نہیں ہے، کیونکہ کرونا کی وجہ سے جو ہے وہ باہر کے جو عمرے کے لیے لوگ آتے ہیں حاجی وہ تو آ نہیں رہے، اور لوکلز بھی بہت کم، ورنہ اس روڈ پہ تو ویکنڈ پہ اتنا رش ہوتا تھا، ہر طرف بسیں اور لوگ اپنی پرائیویٹ گاڑیوں میں بھی جا رہے ہوتے تھے، لیکن بس اس دفعہ ویرانہ ہی تھا۔ اور یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں پہاڑ وہاں کا بالکل ویران ہے، اور جاتے جاتے ہمیں ہوگی شام، اور یہ شام کا ٹائم، اور یہ چاند نظر آ رہا ہے۔ میں تھوڑی کوشش کی تھی زوم کر کے دکھانے کی محرم کا۔ تو آپ سب مسلمانوں کو میری طرف سے نیا اسلامی سال مبارک ہو۔ اللہ کرے کہ یہ سال ہمارے لیے خوشیاں، رحمتیں، برکتیں اور آسانیاں لے کے آئے، اور اللہ تعالیٰ اس نئے سال میں اس جو وائرس ہے اس کو پوری دنیا سے ختم فرما دے، اور تمام لوگوں کو اس سے محفوظ رکھے۔ اور یہ مغرب کے بعد ہو گیا ہے اندھیرا، تو روڈ جو ہے کافی لمبا ہے، تو اس میں کہیں کہیں پہ لائٹس ہیں، ویسے زیادہ اندھیرا ہی ہوتا ہے، تو کیونکہ ٹریک بہت بڑا ہے۔ اور یہ آ گئی تھی کوئی ایک آئی تھنک کوئی فیول اسٹیشن تھا یا کیا، اس کے انٹرنس کے لیے یا ویسے ڈیکوریشن کے لیے کچھ لائٹس تھیں۔ تو میرا چھوٹا بیٹا بہت خوش ہو رہا تھا، ایکسائٹیڈ، تو کہتا ماما آپ اس کی ویڈیو بنائیں۔ تو میں نے پھر یہ اس کے لیے تھوڑی ویڈیو بنائی۔ ویسے میں نے سفر میں کچھ زیادہ ویڈیو بنائی نہیں، لیکن میں نے تھوڑے بہت کلپس بنائے کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو یہ سفر نصیب فرمائے، اپنے گھر کی اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرمائے۔ اور جاتے ہوئے دل بہت خوش بھی تھا لیکن اداس بھی تھا، کیونکہ ہم یہاں سے موو کر رہے ہیں، تو میں بھی یہ ہمارا جانے سے پہلے لاسٹ وزٹ تھا۔ اور یہ آ گئی ہے چیک پوائنٹ، مدینہ سے پہلے آتی ہے، اس کے بعد مدینہ کی حدود شروع ہو جائے گی۔ اور یہ اس پہ یہ جو چیک پوائنٹ کا اوپر بنا ہوا ہے چھت سا، اس میں کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، تو یہاں میں نے یہ ڈرتے ڈرتے تھوڑا سا کلپ بنایا تھا۔ تو بس یہاں سے الحمدللہ ہماری کلیئرنیس ہو گئی ہے، اور اب ہم بالکل مدینہ پہنچنے والے ہیں۔ بچے بہت ایکسائٹیڈ تھے، پھر پوچھ رہے تھے ہم کیوں نہیں پہنچ رہے، کب پہنچیں گے۔ اور لیکن سفر الحمدللہ 4 سے 5 گھنٹے کا تھا، اور بچے بھی ٹھیک رہے، تھوڑا بہت تھک تو گئے لیکن الحمدللہ تنگ بالکل بھی نہیں کیا۔ تو میری اللہ پاک سے دعا ہے، اور وہاں بھی میں نے بہت دعا کی کہ یا اللہ یہ حاضری ہمیں بار بار نصیب ہو۔ تو آپ کو میری آواز سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ وائس اوور کرتے ہوئے بھی مجھے رونا آ رہا ہے، اور یہ ہم مدینہ میں تقریباً انٹر ہو ہی چکے ہیں۔ اور آپ کو میں بتا نہیں سکتی کہ وہاں انٹر ہوتے ہی ایک ایسی فیلنگ ہے جس کو آپ بیان نہیں کر سکتے، اور وہ ایک ایسی فیلنگ ہوتی ہے کہ آپ اس کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ تو مجھے لگتا ہے وہاں انٹر ہوتے ہی اس شہر میں کہ میرے خود پہ، میرے دل پہ، میرے آنسوں پہ میرا کنٹرول نہیں ہے، اور میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بار بار اپنے گھر کی اور اپنے پیارے حبیب کے در کی حاضری نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ تو مجھے وہاں جا کے واقعی ایسے لگتا ہے، وہ ایک نعت ہے کہ رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں۔ تو مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا بولوں۔ یہ مدینہ انٹر ہوتی ہے ایک چھوٹی سی مسجد ہے، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ مدینہ شہر شروع ہو گیا ہے۔ تو اب تو مدینہ شہر کافی بڑا ہو گیا ہے، پہلے تو یہ جو قباء، یہ وادی
مدینہ پاک سے پہلے تھی، لیکن اب یہ بھی تقریباً مدینہ کے سینٹر میں آ گئی ہے. اور یہ ایک 5 ریال شاپ تھی، تو بچوں نے شور مچانا شروع کر دی کہ ہمیں اس پہ جانا ہے. تو میں نے ان کو سمجھایا کہ یہ تو وہاں جدہ میں بھی بہت ساری ہیں، تو ہم جس کام کے لیے آئے ہیں پہلے ہمیں وہ کرنا ہے. اور یہ اب ہم الحمدللہ مدینہ میں انٹر ہو چکے ہیں. تو جیسے جیسے وہ در قریب آتا ہے تو دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی ہیں. تو وہاں کی ہر چیز میں ایک عجیب ہی کشش ہے، عجیب سا سکون ہے. اللہ تعالیٰ جو لوگ آئے ہیں وہ مجھے بتانا کہ وہ یہاں آ کے کیسا فیل کیا انہوں نے، اور جو نہیں آئے اللہ تعالیٰ انہیں بھی لے آئے اور ان کی حاضری قبول فرمائے. تو یہ ہم ٹنل میں سے گزر رہے تھے تو اس پہ یہ ڈیزائن بنا ہوا تھا، تو یہ بیٹے کو بڑا پسند آیا. تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں گھر میں جا کے اس کی ڈرائنگ بناؤں گی، ایسے محراب سٹائل کے نا بنا ہوا تھا. تو باقی جو ہے، اور ابھی ہم یہاں سے انٹر ہوئے ہیں تو تقریباً 8:30 کا ٹائم ہو چکا ہے. تو عشاء کی اذان ہونے والی ہے. تو ہم نے بہت کوشش کی کہ ہم عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے لیے پہنچ جائیں، لیکن مطلب رش ہوتا ہے اور اس ٹائم پارکنگ ملنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے. تو پھر ہم آرام سے آئے. اب ہم یہ جی ہے لاسٹ ٹرن. یہاں سے ہسبینڈ مجھے بتا رہے تھے کہ اگر ہم نیچے اتر جاتے ہیں تو پھر ہم دوبارہ مکہ اور جدہ کی روڈ پہ انٹر ہو جائیں گے، اور ہمیں جانا ہے لیفٹ سائڈ پہ سیدھا، نیچے نہیں اترنا. اور جی وہ سامنے نظر آ رہے ہیں مسجد نبوی کے مینار. جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے. تو یہ میں نے کیمرہ جو ہے موبائل بہت ہل رہا تھا کیونکہ بچے پیچھے سے ہلا رہے تھے. تو یہ ہم بالکل اب پہنچنے والے ہیں مسجد نبوی کے قریب. تو میں نے اس کے قریب کی بھی ویڈیو بنائی تھی، اس کے باہر کی جنت البقیع کی، کیونکہ جنت البقیع میں عورتوں کو تو جانا منع ہے، اور اب آج کل تو اس وائرس کی وجہ سے مردوں کا بھی جانا منع ہے. جنازے کے ساتھ مخصوص لوگ ہی جاتے ہیں. تو اس کے لیے پھر میں نے ویڈیو کلپ بنا لیا تھا یادگار. ویسے تو جو اصل یاد ہے وہ آپ کے دل اور آنکھوں میں رہ جاتی ہے، لیکن کیمرے کی آنکھ سے محفوظ ہے. چلیں آپ اپنے بچوں کو دکھائیں، اور میں نے سوچا کہ میں اپنے جو ہیں یوٹیوب فیملی ان سے بھی شیئر کروں گی. اور یہ یہاں جی قریب سے اب نظر آ رہے ہیں مینار مسجد یہ مسجد بلال دور سے نظر آ رہی ہے، سوری میں سمجھی. اور یہ لکھا ہے جی المدینہ، اس کے سامنے مسجد بلال کے سامنے بہت بڑی پارکنگ ہے، اور یہ ماشاءاللہ بہت پیارا لکھا ہے. اور یہ ہے جی مسجد بلال جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ ان کے نام پہ بنائی گئی مسجد ہے. تو یہ پتہ نہیں اس ٹائم کیا ہوا تھا، میں نے موبائل نیچے رکھ دیا تو کلپ. ہاں اس ٹائم وہ پولیس والا تھا، تو چھوٹا بیٹا کہہ رہا تھا کہ میں چھپ جاؤں گا، نیچے ہو جاؤں گا، وہ مجھے دیکھنا ہے. اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب لوگ کیسے بھاگ رہے ہیں، تیز تیز چل رہے ہیں، کیونکہ جماعت بالکل کھڑی ہونے والی ہے اور سامنے وہ مسجد نبوی کے مینار نظر آ رہے ہیں. تو لوگوں کی کوشش ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے ٹائم سے پہنچ جائیں. اور یہ جی ہم پہنچ گئے ہیں بالکل جنت البقیع کے ساتھ والی روڈ پہ. تو یہاں پر بہت سارے صحابہ کرام، صحابیات، امہات المومنین، تبع تابعین، نیک لوگوں کی قبر مبارک ہے. اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں کے صدقے ہمیں بھی نیکی کی ہدایت دے، اور ان اللہ اور اس کے رسول کی جو بتائے ہوئے احکامات ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیک لوگوں کی زندگی جو ہمارے لیے مچھ لے رہا ہے ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں. اور یہ بالکل ہم جی وہ آپ کی اس کی جالیوں میں سے پرے نظر آ رہے ہیں مسجد نبوی کے مینار. تو یہ ہے جی جنت البقیع، بہت بڑا ہے، کافی بڑا ہے. تو یہ ہم اس کے پاس سے گزر رہے تھے. تو آپ بھی ایک دفعہ پڑھ لیں روضہ رسول کو دیکھ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو وائس اوور کرتے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کہوں. میرا دل کر رہا ہے کہ میں پھر وہاں پہنچ جاؤں، کیونکہ ابھی ہم گھر واپس آ گئے ہیں. تو میں نے سوچا کہ چلو آپ لوگوں کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کرتے ہیں، آپ لوگ بھی زیارت کریں.
اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانی کرے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اپنے گھر کی، اپنے پیارے حبیب کے در کی حاضری نصیب فرمائے. اور یہ جی ہم بالکل حرم پاک کے ساتھ سامنے سے گزر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ پارکنگ نہیں تھی، اس وجہ سے ہم جو ہے گاڑی کھڑی کر کے، اور ٹائم بھی نہیں تھا، وضو کرتے کرتے ہمیں جو ہے جماعت جو ہے نکل جانی تھی. تو اس کے سامنے یہ ہوٹلز بھی نماز کے ٹائم بند ہی تھے. تو ابھی نماز ختم ہوگی تو ہم ان میں اپنا کوئی بسیرا ڈھونڈیں گے، کہاں ہم نے رہنا ہے، رات گزارنی ہے. تو اللہ پاک سب کے لیے آسانی کرے. آپ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، میں آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں. اور یہ بالکل مسجد نبوی کے دروازے کے سامنے سے ہم گزر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھر کی اور اپنے نبی کے در کی حاضری نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.